بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن ایسی دو ہستیاں جس سے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو گیا ہے، اور اس دوران صحت متاثر ہونے لگی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی سی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ جانے، اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو، اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ ناظرین، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، اور وہ رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ ان کا نہ کمایا ہوا مال یاد آیا ہے، نہ دولت یاد آئی ہے، نہ عزیز و اقارب یاد آئے ہیں، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہیں آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بٹھایا، پھر کہا میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ میں بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کا میری طرح کوئی خیال بھی رکھے گا یا نہیں، اور اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا ہے کہ میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ اور ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبرستان کے قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا ہوا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزر رہا تھا، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو کل اس کی بیوی مسجد میں بھیجا،
मौलवी साहब ने उसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो मूसा मुझे हया आई, इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डाल दूं। ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारी कब्र रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शख्स तौबा करता करता ये कहता कहता कि मेरे बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना, एकदम उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी, इसका बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो वो ये लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है कि जब इंसान जिंदगी में पहली बार फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान के एक तरफ शैतान इसके कान में गलत मशवरे डालता है और दूसरी तरफ इसकी ज़बान से इसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, तो फिर इसका दिमाग इसकी ज़बान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, दरूद पढ़ने की तलकीन करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर इसका जो दिमाग होता है वो अजीब सी गीबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। और जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है, फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन वो मरने वाला शख्स कलमा नहीं पढ़ पाता। तो नाजरीन, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं, इससे पहले कि ये वक्त गुजर जाए। ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मरने से पहले पहले कब्र की रोशनी बना लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले या ना मिले। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।